بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کو سنبھال کے گھر میں رکھ دیں یا اس کو پڑھتے رہیں یا زبانی یاد کر لیں، بلکہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تو قرآن کو سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے ترجمے اور اس کی تفسیر پر مشتمل ایک چینل بنایا ہے جس کا نام ہے قرآن کی صدا۔ تو اس پر میں قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کرتا ہوں۔ تو آج میں سورۃ البقرہ کی چند آیات کی تفسیر اور ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس میں منافقین کے حوالے سے کچھ مثالیں دی گئی ہیں، تو بغیر وقت ضائع کیے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 ہے، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ اللہ پاک اپنے لاریب کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس طرح کی ہے، استوقد نارن، جیسے کسی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس نے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور ان سے چھین لیا، ان کی روشنی ان سے چھین لی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا يبصرون، اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ منافقوں کی کیفیت بیان کی ہے اللہ پاک نے کہ جب آگ جلائی، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اسلام کا پیغام سنایا، لوگ مسلمان ہوئے، دین اسلام کو ترقی ہوئی، دین اسلام جو ہے پھیلنے لگا، یعنی اس کی وجہ سے ماحول روشن ہو گیا۔ تو یہ جو منافق تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، روشنی پھیل رہی ہے لیکن ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں، اب یہ اندھے ہو گئے ہیں، اس کو دیکھ نہیں سکتے اور وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں اور کوئی بھی جو ہے ان کا رہنما نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ منافقوں نے جب اسلام کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی منافقت میں بڑھ گئے، مطلب ادھر سے روشنی بڑھ رہی ہے، ادھر سے ان کا اندھا پن بڑھ رہا ہے اور وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے اللہ پاک نے آیت نمبر 18 میں بیان کی ہے کہ سمن بکمن امیون ہم لا یرجعون، کہ یہ بہرے ہیں، سم کہتے ہیں بہرے کو، بکم کہتے ہیں گونگے کو، ام کہتے ہیں امیون اندھے کو کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ بہرا سن نہیں سکتا، گونگا بول نہیں سکتا، اندھا دیکھ نہیں سکتا، اور کسی سے رہنمائی حاصل کرنی ہو، کچھ دیکھنا ہو تو اس کے لیے کان، آنکھ اور زبان کی ضرورت پڑتی ہے۔ زبان سے بندہ پوچھ سکتا ہے، کانوں سے سن سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ کانوں سے بہرے ہو چکے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں اور زبان سے یہ گونگے ہو چکے ہیں، تو یہ واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی یہ اپنی منافقت میں پکے ہو چکے ہیں، ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آگے ایک اور انداز میں اللہ پاک جو ہے ان کی مثال پیش کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 19 میں، او کصیب من السماء، یا بارش کی طرح، جو آسمان سے بارش اتر رہی ہے اس کی طرح ان کی مثال ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرے ہیں، رعد کڑک ہے، برق بجلی کی چمک ہے، یعنی ان کی مثال ایسی ہے، او کصیب من السماء، یا آسمان سے ہونے والی بارش، یعنی اسلام کا فیض، اسلام کی برکات آسمان سے بارش کی طرح نازل ہو رہی ہیں، لیکن صرف بارش نہیں، اس میں اندھیرے بھی ہیں، بجلی بھی چمکتی ہے، بادل بھی گرجتا ہے، یعنی یہ پورا ماحول وہاں پہ موجود ہے، یعنی ہر طرح کے حالات موجود ہیں۔ اسلام کو ترقی بھی ملتی ہے، عروج بھی آتا ہے، زوال بھی آتا ہے، مشکل حالات بھی آتے ہیں، آسان حالات بھی آتے ہیں، کبھی جنگ بدر میں فتح ہوتی ہے، کبھی جنگ احد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کبھی جنگ خندق میں دشمنوں کے گھیرے میں آنا پڑتا ہے، تو حالات جو ہے اتار چڑھاؤ کا شکار ہے مسلمانوں کے۔ تو ان کی پوزیشن کیا ہے، یجعلون اصابعہم، یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یجعلون اصابعہم، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، فی آذانہم، آذان کان، کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، صواعق کہتے ہیں کڑک کو، حذر الموت، یعنی بجلی کی چمک، بادل کی گرج، اس سے کیا کرتے ہیں،
हजरत मौत, मौत से डरते हुए कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। जिस तरह बिल्ली कबूतर को देख के, कबूतर जो है बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, या शुतुरमुर्ग खतरे को देख के अपना सर रेत में छुपा लेता है, तो ये मुनाफिक जब मुसलमानों पर मुश्किल हालात देखते हैं तो ये क्या करते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और अल्लाह जो है मुहीतुम बिल काफिरीन, काफिरों को घेरे हुए है। मतलब ये कि हर तरह के हालात में ये यकसा रवैया नहीं रखते। अच्छे हालात में इनका रवैया और होता है और बुरे हालात में इनका रवैया और होता है। लेकिन अल्लाह पाक जो है इनके सारे हालात को जानता है, इनके सारे हालात को समझता है, इसलिए वो इन पर मुकम्मल ध्यान रखे हुए है। और अगली आयत देखिए, आयत नंबर 20 है, और ये आज के लेक्चर की आखिरी आयत है हमारी। इसके बाद हम, क्योंकि यहाँ पर एक मौजू जो है मुकम्मल हुआ सूरतुल बकरा का, और अगला मौजू जो है हम कल से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब पोजीशन क्या है, यकादुल बर्क को, करीब है कि बिजली क्या करे, यख्तफु अबसारहुम, उनकी आंखों को जो है उचक ले जाए। करीब है कि बिजली की चमक जो है उनकी आंखों को उचक ले जाए, उन्हें अंधा बना दे। कुल्लमा अज़ालहुम, जब उनके लिए रोशनी होती है, मशौफी है तो उसमें चल पड़ते हैं, रोशनी होती है तो चल पड़ते हैं। और वैज़ा अज़लम अलैहिम काम, और जब अंधेरा होता है तो रुक जाते हैं। मतलब ये कि मुसलमानों को जब आसान हालात मिलते हैं, मुसलमान खुशहाल होते हैं, तो क्या होता है, ये उनके साथ चल पड़ते हैं। लेकिन जब मुश्किल हालात आते हैं तो ये अपनी जगह पे रुक जाते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, और हमने आगे नहीं जाना, क्यों, हालात बड़े खराब हैं, मुश्किल जगह पे ये पाँव नहीं रखते। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, तो वो उनकी कान और उनकी आंखें ले जाता, यानी उन्हें भी ऐसा बना देता कि वो बिल्कुल साथ ना चलते। लेकिन ये अल्लाह की मर्जी है कि वो अच्छे हालात में साथ देते हैं, बुरे हालात में पीछे हट जाते हैं। और इस तरह अल्लाह पाक उनकी मुनाफिकत को वाज़ेह करता जा रहा है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह जो है हर चीज पे कुदरत रखता है। तो ये अहले निफाक का, मुनाफिकों का बयान भी मुकम्मल हुआ, और कल इंशाअल्लाह हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 21 से अगला लेक्चर शुरू करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।